ہے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور کے جو پہلے آئے اس کو بھی دیکھا ہے, حضور کے جو بعد آ رہے ہیں اس کو بھی دیکھا ہے, یعنی اول و آخر کو دیکھا ہے. آئیے میں ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے. وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ جبرائیل امین ہے. جبرائیل امین سے پوچھا گیا, اے جبرائیل امین, کیا تم انڈیا گئے, کیا تم پاکستان گئے, کیا تم انڈونیشیا گئے, کیا تم افریقہ گئے, کیا تم امریکہ گئے؟ جبرائیل کہتے ہیں نادان, تو یہ 4 شہر کی بات کر کے دیتا ہے فلاں فلاں جگہ گئے. ارے میں تو وہ ہوں کہ پوری دنیا کو دیکھا ہے, اول سے لے کر آخر تک کو دیکھا ہے. جبرائیل کہتے ہیں علمت الارض مشارقہا مغاربہا فلم ارى مثل محمد. یا رسول اللہ, میں نے پوری دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے, چپے چپے کو دیکھا ہے, مشرق کو دیکھا ہے, مغرب کو دیکھا ہے, جنوب کو دیکھا ہے, شمال کو دیکھا ہے. یا رسول اللہ, میں نے پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے. یا رسول اللہ, میں نے پوری دنیا کے اول و آخرین کو دیکھا ہے. یا رسول اللہ, میں نے پوری دنیا کو دیکھا, لیکن آپ کے جیسے نہیں پایا, بلکہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. نبی جیسا کہتا ہے, نبی میرے جیسا. ارے نادان, نبی کے بارے میں جبرائیل کہتے ہیں نبی جیسا کوئی نہیں. جب فرشتے کہیں گے نبی جیسا کوئی نہیں, اور اللہ کی کتاب کہیں گے, تو اللہ پاک خود قرآن میں کہہ دے کہ نبی جیسا کوئی نہیں, اور تم کہتے ہو نبی ہماری جیسا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے تو اللہ کی آیت کا بھی انکار کیا, اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو, ایمان صحیح نہ ہو, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. ارے ہمارے تو علماء کرام نے, ہمارے مسلمان جن نے تو یہ سکھایا ہمیں, حدیث میں ہے تحاوی شریف میں, کہ اگر کوئی امام یا کوئی مولانا عالم یا کوئی بھی انسان کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینک دے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیا وجہ؟ ہم انڈیا میں کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے تو نماز نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ کعبے کی طرف تھوک پھینکنے سے کعبے کی بے عزتی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جس کعبے کو عزت نبی آخر الزمان نے دی, اگر اس کعبے کو نہیں مانے گا تو نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ اسی لیے تو اللہ حضرت نے کہا کعبے کا کعبہ دیکھو, حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو, کعبے کا کعبہ دیکھو. جب کعبے کے کعبہ کو نہیں مانے گا اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھنے میں نماز ہو جائے گی نہیں. کعبے کے پیچھے اگر کوئی تھوک دے تو اس کے نماز نہیں ہوتی. اس کے پیچھے وہ جو کعبے کے کعبہ کو نہ مانے تو اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی؟ تو آپ نماز پڑھے تو پہلے اپنے امام کو چیک کر لے کہ امام ٹناٹن ہے کہ نہیں ہے. 24 ہو تو مت پڑھیے گا, ورنہ آپ کا بھی 24 بج جائے گا. ہاں, آپ کتنا بھی نماز پڑھتے جائے وہ سب قضا ہی بتا رہے ہیں, ایک بھی ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے. اور نماز تو ایمان والوں پہ فرض ہوا. ہاں, ایمان والوں پہ. اگر کوئی کافر نماز پڑھے تو کیا ہم کہیں گے کہ اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں کہیں گے. ہاں سجدہ کیا اس نے, کیا محبت تھی اس نے پڑھ لیا, پر نماز نہیں ہوئی اس کی, کیونکہ ایمان نہیں ہے. تو یہ عالم لوگوں کا ہے. اب بچ کر کے نماز پڑھیں. جائزہ لے کہ مسجد کس کی ہے. اور ایک بات یہ بھی آدمی کی سننے میں آتا ہے, خاص طور سے یہ بات رمضان میں سننے آتا ہے. نوجوان ہمارے کہتے ہیں کہ فلاں مسجد اے سی والی ہے, ہم اے سی والی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ارے نادان,
تو آج اے سی دیکھ کر کے مسجد میں جا رہا ہے، قبر میں تیرے کون سا اے سی آئے گا؟ ہاں قبر میں تو ہر کسی کو جانا ہے۔ قبر میں تم کروڑ پتی ہو چاہے لکھ پتی ہو چاہے کچھ بھی ہو، ارب پتی ہو چاہے کھرب پتی ہو، اے سی نہیں لگنے والا قبر میں، تو وہاں کیا کرے گا؟ ہاں اگر یہی تو جھوپڑی والی مسجد میں، پترے والی مسجد میں پڑھتا اور وہ کوئی سنی امام ہوتا، تو وہی جھوپڑی والی مسجد میں اگر تم پسینہ بہا کر کے نماز پڑھا ہوتا، وہی پسینہ بہانا تیرا قبر میں کام آتا، اور محبوب آ کے کہتا میرے عاشق کھڑے ہو جاؤ، اور عاشق کھڑا ہو کر کے جب آقا کے چہرے کو دیکھتا تو قبر کی تمام پریشانی دور ہو جاتی، دور ہو جاتی۔ اگر تم پترے والی مسجد میں یا بغیر ایسی والی مسجد میں پڑھتے اور وہ بھی سنی مسجد میں پڑھتے، تب امام صحیح ہوتا تب، اور آپ کی نماز قبول ہوتی تب۔ لیکن ہم ایسی دیکھتے ہیں، کولر دیکھتے ہیں، ارے یہ تو آج کل نکلا ہے ایسی کولر۔ ہمارے نبی تو ٹاٹ میں رہا کرتے تھے، ٹاٹ میں کھجور کے جو پتے ہوتے تھے نا اس کا چھت بنا رہتا تھا، اور اس میں سب صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہاں اور حضور آج ہم گدے پہ بیٹھتے ہیں، گدے پہ سوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے گدے پہ نہیں سویا بلکہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پہ سوتے تھے۔ کیا ہمارے نبی کے پاس کسی چیز کا کمی تھا؟ کسی چیز کا کمی نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے تو اسے سارے جہان کا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، پورے عالم کا ان کے ہاتھ میں کنجی تھا، اسی کے لیے تو پوری دنیا بنائی گئی۔ کہ اگر نبی دعا کر دیتے کہ مولا مجھے ایسو عزت چاہیے، مجھے مزہ چاہیے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا؟ دیتا، کیونکہ رب خود اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ رب خود کہتا ہے کہ جس بندے سے، جس امتی سے میرا محبوب خوش ہو جائے گا میں بھی اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو معلوم پڑا کہ رب خود اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو آپ نماز وغیرہ پڑھے تو تھوڑا دھیان دے کر کے پڑھیں۔ ہاں تو بات چل رہی تھی حضور کے حسن کی، کہ نبی کا حسن بڑا باکمال حسن تھا، کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار نبی کے بارگاہ میں آیا ابو جہل، اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے عبداللہ کے لڑکے، آپ کے جتنا بدصورت کوئی نہیں۔ آقا نے کہا صدق، تو تم نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد آئے ابو بکر، عثمان، عمر آئے اور کہا کہ آقا آپ کے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ تو آقا نے کہا صدق، تو آپ نے سچ کہا۔ آخر دونوں بات کیسے صحیح ہو سکتی؟ اگر میں کہوں کہ ابھی دین ہے تو آپ کہو گے مولانا پاگل تو نہیں ہو گئے، رات کو دین بنا رہے ہو؟ آپ تو کہو گے نہیں کہ نہیں صحیح ہے، ایک چیز دو نہیں ہو سکتی۔ اب رات ہے تو دین نہیں، دین ہے تو رات نہیں، خوبصورت ہے تو بدصورت نہیں، بدصورت ہے تو خوبصورت نہیں۔ لیکن آقا دونوں کو جواب دے رہے، صدق، تو سچ کہا، سچ کہا۔ جب یہ خبر صحابہ کو پہنچی کہ آقا نے ایسا ایسا کہا ہے تو سب صحابہ آ گئے آقا کے بارگاہ میں، کہنے لگا آقا، ابو بکر صدیق آئے، کہا سچ۔ ابو جہل آیا، عتبہ شیبہ آیا، اس کو بھی آپ نے کہا سچ۔ آخر آپ کا وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے آقا؟ آپ خوبصورتی میں بھی کہہ رہے ہاں، بدصورتی میں بھی کہہ رہے ہاں، آپ کا وجہ کیا ہے؟ تو سنیو، سنو، آقا کہتے ہیں اے بکر سنو، بکر سنو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس لیے اسے بدصورت نظر آیا، اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ اگر آئینہ میں کالا انسان جائے گا تو اسے کالا ہی دکھے گا، اگر کوئی خوبصورت انسان جائے گا تو خوبصورت ہی دیکھے گا۔ آقا کہتے ہیں اے ابو بکر سن، تو خود خوبصورت ہے اس لیے میں تجھے خوبصورت نظر آ رہا ہوں، اور عتبہ اور شیبہ بدصورت ہے اس لیے میں اسے بدصورت نظر آ رہا ہوں، اس لیے کہ آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ پھر آقا کہتے ہیں اے ابو
बकर सुनो, वो अपनी आंखों के नजर से देख रहा था, वो अपने आंखों के नजर से देख रहा था, लेकिन जब अबू बकर देख रहे हैं अपने आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे हैं। उस्मान देख रहे हैं तो अपने आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे हैं। मौला अली देख रहे हैं तो अपने आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे हैं। और उतबा और शेबा जब आका को देखा तो ईमान के नूर से नहीं बल्कि आंख के नूर से देखा, इसीलिए आका उसे बदसूरत नजर आए। इसीलिए तो कैस ने कहा कि न चांद जैसा है न आफताब का जैसा नबी का चेहरा है, उम्मुल किताब का जैसा तमाम आलम इनका को देखा ही नजर, मिला न कोई रिसालत महाब का जैसा, मिला न कोई रिसालत महाब का जैसा। नबी का चेहरा तो हसीनो जमील चेहरा है मेरे यारो। नबी के चेहरे को देख करके कहा कि नबी जैसा कोई नहीं। एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में कपड़ा सी रही थी, रात का वक्त था। तो हजरत आयशा कपड़ा सीते सीते सुई नीचे गिर गई, सुई नीचे गिर गई और हजरत आयशा अंधेरे में सुई को ढूंढ रही है। सुई तो जानते कितनी बारीक होती है। हजरत आयशा सुई ढूंढ रही है, मिल ही नहीं रहा। आका करीम आ गए। आका करीम ने कहा, आयशा क्या तलाश कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो? आयशा कहती है, आका सुई गुम हो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। जब आयशा ने कहा ना कि अंधेरे में सुई ढूंढ रही हो तो आका मुस्कुरा गए। आका मुस्कुरा गए। जब आका ने अपनी मुस्कुराहट जाहिर करी, दांत हल्का सा दिखा, तो आयशा कहती है, आका के मुस्कुराने की वजह से मेरे कमरे में इतनी रोशनी हो गई कि उस रोशनी में मैंने सुई को तलाश किया। आका मुस्कुरा गए, रौनक फैल गई रूम में, रोशनी हो गई। इसीलिए तो जब दाई हलीमा, ये वाक़या बहुत लंबा है, इस तरीके से है कि जब हजरत आमिना को आका करीम पैदाइश हो गई थी तो मक्का में उस टाइम वायरस की बीमारी चलती थी और उस टाइम में क्योंकि हज करने के लिए लोग वो सब जाते थे, भीड़ भाड़ ज़्यादा होता था। तो उस टाइम में मक्का की औरतें बच्चे को किसी दाई के सुपुर्द कर दिया जाता था कि वो उसे पोसेगी, पालेगी, सही से रखेगी। जब आका का पैदाइश हुआ तो आका को भी हजरत आमना लेके गई बाजार में और हजरत हलीमा सादिया वो अपने गांव से आ रही थी और उसके साथ में और भी उसकी सहेली लोग थी। पर हजरत हलीमा की जो ऊँटनी थी वो कमज़ोर थी, चल नहीं पाती थी, इसलिए हलीमा धीरे धीरे आ रही थी। और मक्का की एक दस्तूर था कि औरतें उसी बच्चे को लेती थी जिसका माँ बाप अमीर होता था। पालने वाली ये सोचती थी कि अगर मैं बच्चे को लूँगी, इसका बच्चा अगर बच्चे का बाप अगर पैसा वाला होगा तो मुझे पैसा देगा, मेरा घर चलेगा। हजरत आमिना बच्चे को लेकर के खड़ी है और एक दाई आई, पूछी कि आप बच्चा देंगे? आमिना ने कहा ठीक है, हम दे देंगे। फिर दाई ने पूछा क्या इसके बाप है? तो आमना कहती है कि नहीं, जब बच्चा मेरे पेट में था तभी अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। तो इस तरीके से जितने भी दाई आई पूछती गई, ली किसी ने भी नहीं, क्योंकि किसी के नसीब में, किसी के मुकद्दर में खुशहाली था ही नहीं। खुशहाली था ही नहीं तो लेती कैसे? दाई हलीमा अपनी कमजोर ऊँटनी को लेकर के आई, सबसे पीछे में आकर के देखती है कि सब बच्चा चले गया, सिर्फ एक बच्चा रह गया है। वो आती है आमिना के पास। दाई हलीमा मुंह पे से कपड़ा उठा करके देखती है कि देखती क्या है कि एकदम चमक रहा है चेहरा एकदम चमक रहा है। हलीमा कहती है आमिना तेरा बच्चा तो बहुत ही खूबसूरत है, आमिना तेरा बच्चा तो बहुत ही हसीन है,
میں گاؤں میں رہتی ہوں، میرے گاؤں میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے۔ آمنہ حلیمہ سے کہتی ہے حلیمہ سن، تو گاؤں کی بات کرتی ہے، ارے میں مکہ شہر میں رہتی ہوں، میرے بچہ جیسا کوئی مکہ میں نہیں ہے، مکہ میں نہیں ہے۔ عبد المطلب بغل میں کھڑے ہیں۔ عبد المطلب نے جب آمنہ کی آواز کو سنا، آمنہ کہتی ہے کہ پورے مکہ میں، پورے شہر میں محمد جیسا کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں آمنہ سن، تو ایک اس شہر کی بات کرتی ہے، ارے میں تو پورے ملک میں گھوما ہوں، طرح طرح کے ملک میں گیا ہوں، ملک شام میں بھی گیا، ملک ہر ملک میں گیا ہوں۔ آمنہ سن، تیرے جیسا بچہ پورے شہر میں تو کیا پورے دنیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں تیرے جیسا بچہ نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ کیا اس کا باپ ہے، اس کا باپ ہے؟ آمنہ کہتی نہیں، اس کا باپ تو نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، اتنا حسین بچہ ہے تو ضرور رب کا پیارا ہوگا۔ جب رب نے اس کو اتنی فرصت سے بنایا ہے، سب سے بے مثل بنایا ہے، سب سے الگ بنایا ہے، سب سے حسین بنایا ہے، تو ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ میں اس بچے کو لے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے رب تعالیٰ اسی بچے کے صدقے میں میرا مقدر چمکا دے۔ حلیمہ بچے کو لے لیتی ہے، گود میں اٹھاتی ہے، گود میں لیتی ہے، ویسے ہی آقا کریم حلیمہ کے سینے سے چپٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کسی نئے بچے کو لے تو بچہ جلدی نہیں آتا گود میں، نہیں آتا، لیکن میرے آقا بھی جانتے تھے کہ میں اسی کے گود میں جاؤں گا، میں اسی کا دودھ پیوں گا جو متقی پرہیزگار ہوگی، میں اسی کا دودھ پیوں گا جو نیک ہوگی، پرہیزگار عورت ہوگی۔ اسی لیے تو آقا ترنت ہی بن گئے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ حلیمہ کے پاس 2 بچے تھے، حلیمہ کے پاس 2 بچے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس دودھ سے، جس چھاتی سے گھن سے دودھ پلایا تھا، وہ جب اس چھاتی کا دودھ ختم ہو جاتا اور آقا کریم کو دوسرے طرف سے دودھ پلاتے تو نہیں پیتے تھے، نہیں پیتے تھے۔ بچے میں آقا نے دیکھے، آقا کو معلوم تھا کہ جب میں بڑا ہوں گا تو لوگوں کا امین بنوں گا، لوگوں کا میں امین بنوں گا۔ اگر میں بچے میں امانت میں خیانت کر گیا تو لوگ کہے گا کہ تم نے بچے میں تو خیانت کی تھی، اپنے بھائی کا دودھ پی لیا تھا۔ میرے نبی کو جب دوسرے تھل میں، دوسرے دودھ میں دودھ پلاتی حلیمہ تو نہیں پیتے ہیں میرے نبی۔ میرے نبی دیکھیے، میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو اس ٹائم نہیں، بلکہ نبی تو سب سے پہلے بن گئے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ میرے نبی اس وقت تھے جب آدم بھی نہیں تھے، میرے نبی کا نور تو اس وقت بھی تھا جب عیسیٰ بھی نہیں تھے، موسیٰ بھی نہیں تھے، ابراہیم بھی نہیں تھے، یحییٰ بھی نہیں تھے، کوئی نبی ہی نہیں تھا، تب ہمارے نبی تھے۔ ارے کتابوں میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کا نور تب تھا جب تب ہی نہیں تھا، تب ہی نہیں بنا تھا، جب میرے نبی کا نور بن گیا تھا۔ اور آدم کو بھی جو روح پھونکا گیا، جب جان آئی انسان بنے تو کیسے، جب میرے نبی کا نور ڈالا گیا تب نبی میں جان آئی۔ میرا نبی کے صدقے میں ہی تو آدم بھی بنے، اور آدم آئے تو پھر دنیا اسلام، آدم پھیلا، دنیا میں انسان آئے۔ تو میرے نبی کو جب حلیمہ لے کر کے جا رہی ہے تو حضرت حلیمہ اپنے گود میں لی اور آپ کے شوہر اونٹنی کے آگے بیٹھے اور ان کو پیچھے بٹھائے۔ پھر اونٹ کو لات مار رہے ہیں اٹھانے کے لیے، اونٹنی اٹھ نہیں رہی، اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ پھر حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم دونوں پیدل آؤ، ہو سکتا ہے اونٹنی کمزور ہو اس لیے نہیں اٹھ پا رہی ہو، آپ دونوں کمزور آؤ، میں اونٹ پہ بیٹھ کے جاتا ہوں۔ پھر بھی اونٹنی اٹھ نہیں رہی، اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ پھر حلیمہ کا شوہر جو تھا اس کے خیال میں آیا کہ چلو میں اس بچے کو اور حلیمہ کو آگے بیٹھاتا ہوں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ جیسے ہی آقا کو آگے بیٹھاتے ہیں اور حلیمہ کا شوہر اونٹنی کو لات مارتے ہیں تو اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اونٹنی کو بھی معلوم تھا کہ اے اونٹنی چلانے والے، اے حلیمہ کے شوہر، کعبے کو پیٹھ کے پیچھے نہیں بلکہ کعبے کو آگے رکھا جاتا ہے۔ یہ تو کعبہ نہیں بلکہ کعبے کا کعبہ
रहा था, और काबे के काबा को तुम पीछे रखो और ऊँटनी चलता, ये कहाँ से हो सकता है? ऊँटनी भी कितनी ईमानदार थी, लेकिन आज के इंसान नहीं इतने ईमानदार है। हाँ, जब हलीमा ऊँटनी को लेके चले तो हलीमा की ऊँटनी कमज़ोर थी, आने में सबसे पीछे आई, लेकिन जब मेरे नबी ने उस ऊँटनी के ऊपर सवार हुए तो ऊँटनी की भी मुकद्दर चमक गई। हलीमा की ऊँटनी इतनी तेज रफ्तार से जा रही थी कि जो उसकी सहेली लोग की ऊँटनी जा चुकी थी उससे भी आगे हो गई। वो एक सहेली ने पूछा, ए हलीमा, क्या बात है, तुमने मक्का में ऊँटनी को चेंज कर लिया है, ऊँटनी बदल ली है, सवारी बदल ली है? आमना कहती है, मेरी सहेलियों सुनो सुनो, मेरे सवारी नहीं बल्कि सवारी के ऊपर जो सवार है ना वो बदल गया है। सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। इसीलिए रब ने सवारी को इतनी ताकत दे दी है कि सबसे आगे चल रही है, सबसे आगे चल रही है। और किताबों में आता है कि जब आका करीम हलीमा के घर पे गए तो पूरे गांव में रोशनी ही रोशनी फैल गई थी। और हलीमा के घर में जब आका करीम तशरीफ ले गए तो हलीमा बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब थी। किताबों में आता है कि हलीमा सादिया इतनी गरीब थी कि उसके घर में चिराग भी नहीं जल पाता था सही से। थोड़ी देर जलाते सोने का टाइम आता था तो बुता करके सोता था कि तेल खत्म ना हो जाए। लेकिन जब आका करीम हलीमा के घर में गए तो वहाँ के गांव के लोग देखते हैं कि सादिया हलीमा के घर में रात रात भर तक रोशनी निकलती है, रोशन ही रोशन है, पूरा घर चमक रहा है घर। किसी सहेली ने पूछा, हलीमा क्या बात है, तुम मक्का से कहीं मालो जर तो लेकर के नहीं आई हो? कहीं मक्का में तुम्हें कुछ मिल तो नहीं गया कि जब से तुम मक्का से आई हो अपने घर का चिराग बुझाती नहीं? जब घर का चिराग बुझाती नहीं हो, रात रात भर जलाती हो, क्या बात है हलीमा? हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों सुनो, जब से मैं इस बच्चे को अपने घर में लेकर के आई हूँ ना तो उस दिन से मैं अपने चिराग को तोड़ करके फेंक दी, इसलिए कि जब से आका मेरे घर में आए हैं चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा कि हुस्न तख्लीक को भी रश्क तो आया होगा, अपने महबूब को जब रब ने बनाया होगा नूर ही नूर सा छाया होगा, नूर ही नूर सा छाया होगा। जब नूर ने नूर को नूर से बनाया होगा, भूल गया वो हुस्न ख्याल जन्नत किसने भी मेरे आका के मुखड़े को देखा होगा, जिसने भी मेरे आके को मुखड़े को देखा, मेरे आके के चेहरे को देखा, वो उसने जन्नत को भूल गया। अरे जब से मेरा नबी हलीमा के घर में गया तो हलीमा का घर रोशनदान बन गया। यहाँ तक के बताते हैं कि हलीमा का घर इतना रोशनी होता था, इतनी रोशनी होती थी हलीमा के घर में कि उस घर के वजह से आस पास में जितने भी घर थे उस घर में भी चिराग नहीं जलती थी, उस घर में भी चिराग नहीं जलती थी। देखिए मेरा नबी कितना बाकमाल नबी है, मेरा नबी कैसा बेमिसल नबी है। लेकिन नादान लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, अरे नादान नबी की तू बात करता है, अरे नबी का जो गुलाम है खाजा, तू खाजा के जैसा नहीं हो सकता तो नबी के जैसा कहाँ से हो सकता? अगर तेरे अंदर ताकत है तो खाजा के जैसे बच्ची ऊँटनी को दूध ला करके दिखा दे। अगर तेरे अंदर ताकत है तो आना सागर को कासा में ला करके दिखा दे, फिर मान लेंगे कि तू सही कहता है। अगर नहीं ला सकता तो फिर दामन मुस्तफा में आ जा, हुसैन के दामन को थाम करके पक्का सच्चा सुन्नी बन जा, वरना कल कयामत में कोई काम नहीं आने वाला, कोई काम नहीं आएगा। उस टाइम जब तुम कहोगे हाय हाय अजरी, हाय हाय अजरी, तो कुछ काम नहीं चलने वाला। आज मौका है हुसैन की महफिल में आओ,
हुसैन के बारगाह में तौबा करो, और हुसैन की बारगाह में अगर तुम तौबा करोगे, हुसैन अगर तुमसे राजी हो जाएगा तो रब का महबूब भी राजी हो जाएगा, और जब रब का महबूब राजी हो जाएगा तो रब भी राजी हो जाएगा, और जब राजी हो जाएगा रब तो तुम्हारा ये दुनिया भी संवर जाएगा, वो दुनिया भी संवर जाएगा, तुम हर जगह कामयाब हो जाओगे। जब मेरे नबी को हलीमा लेकर के गई, घर में रखी, तो हलीमा के घर में एक बकरी थी जो दूध नहीं देती थी, सूखी बकरी थी। हलीमा कहती है कि जब मैं सुबह उठ करके देखी उस बकरी को, तो बकरी का थन दूध से भरा हुआ था, बकरी का थन दूध से भर गया था। ये कैसे भरा? ये मेरे नबी के कदमे नाज की वजह से भरा। जब मेरा नबी मदीना में नहीं आया था ना, तो मदीना भी अशरफ था, अशरफ बीमारी का घर था, लेकिन जब नबी आया तो वो बीमारी का घर नहीं, शिफा का घर बन गया। वहाँ मरीज जाते हैं मदीना में, लेकिन सही होकर के आते हैं। मदीने की मिट्टी में भी बहुत बाकमाल है। सुनिए, जब एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुरीदों को, और जीन भी उस सफ़र करने में जीन भी था, ये सब अपनी तख्ती पर बैठ करके दुनिया का सफ़र कर रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। जब वो जंगल अशरफ आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको नीचे उतारा, नीचे उतार के और सबको हुक्म दिया कि चलो हम सब लोग पैदल चलेंगे इस रास्ते को, इस जगह को, इस जंगल को, बयाबान को पैदल सफ़र करेंगे। जब पैदल सफ़र करा हो गया, जब दूसरी जगह पे चले गए, तो फिर सुलेमान अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो तख्त लगाओ और सब बैठ जाओ। फिर परवाज़ करने लगे। उसी में से किसी एक मुरीद ने आपका पूछा, एक सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप खुद उस जगह को पैदल चले, हमें भी पैदल चलाए, हालांकि वो जंगल था, कुछ नहीं था वहाँ, क्या बात है, क्या बात है? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे सहाबियों है, मेरे मुरीदों, सुनो, वो अभी आम जगह है, वो अभी बीमारी की जगह है, लेकिन कल जब मेरा नबी आएगा, अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, तो ये ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि तमाम जगहों से आला हो जाएगा। तो सोचिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अपने वक्त में उस जगह की ताज़ीम कर रहे थे। किस लिए? क्या जगह के हिसाब से नहीं, बल्कि नबी तशरीफ लाने वाले थे, इसलिए नबी उस जगह की ताज़ीम कर रहे हैं। और जब मेरे नबी अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में आ जाते, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या ताज़ीम करते नबी की। जब जगह की इतनी ताज़ीम कर रहे हैं, तो फिर नबी की क्या ताज़ीम करते। हज़रत हलीमा के घर में आका करीम पहुँचे, तो आपकी एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा। किताबों में आता है कि, और अभी हमारे गांव में भी ये चलता है, गांव देहात में, कि जब शाम का टाइम होता है तो बहन जो होती है वो अपने भाइयों को, छोटा या बहन हो, छोटी बच्ची हो, उसे एक जगह सब सहेली जाती है और लेकर के जाती है बच्चों को फुसलाने के लिए, टहलाने के लिए, हवा खुली जगह में। शहर में तो ये सब नहीं होता, बाकी गांव में अभी भी ये रिवाज चलता है कि खुली हवा खाएगा तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। किताबों में आता है कि जब सब सहेली अपने अपने घर से बच्चे को लेकर के आती, तो सब कहती कि देख मेरा भाई कितना हसीन है, वो कहती मेरे भाई का देख नाक खड़ा है, दूसरी कहती देख मेरे भाई की पेशानी चमकदार है, तीसरी कहती देख मेरे भाई की मुस्कुराहट कितनी अच्छी है। जब हलीमा की बेटी सीमा अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आती और कहती कि मेरी सहेलियों देखो, तुम अपने भाइयों की तारीफ कर रहे हो, अरे मेरे वीर की तारीफ देखो, मेरा वीर कितना हसीन है ना, मेरा नबी कितना हसीन है ना। तो सहेली कहती ए सीमा सुन, तेरे भाई की बात तो सबसे अलग है, तेरे भाई जैसा खूबसूरत तो मेरा भाई भी नहीं है। उसकी सहेली कहती कि तेरा भाई बहुत हसीन है सीमा, तेरा भाई बहुत हसीन है। एक बार हलीमा सुबह उठी तो देखी कि सीमा बकरी चलाने के लिए नहीं गई थी। हलीमा ने कहा सीमा
کیا بات ہے، آج تم ابھی تک بکری چرانے نہیں گئی ہو؟ جاؤ بکری چرا کر کے آؤ۔ سیما کہنے لگی امی جان میں نہیں جاؤں گی، آج بکری بہت زیادہ ہے، میں پریشان ہو رہا، میرے ساتھ کسی کو بھیجیے تو بھی میں جاؤں گی، میرے ساتھ کسی کو بھیجیے تب میں جاؤں گی۔ حلیمہ کہتی بیٹی تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تیرے گھر میں کوئی دوسرا ہے نہیں، تو تیرے ساتھ میں کس کو بھیجوں؟ سیما کہتی نہیں امی جان کسی کو بھیجو، امی جان کسی کو بھیجو۔ پھر حلیمہ کہتی میں کس کو بھیجوں سیما تو ہی بتا۔ سیما کہتی یہ جو خوبصورت بچہ ہے نا میرا بھائی، اسے دے دیجیے مجھے، میں اسے لے کر کے جاؤں گی۔ حلیمہ کہتی ہے سیما تو کہتی ہے کہ بکری بہت زیادہ ہے، تو بکری کو نہیں سنبھال پاتی اور تو بچے کو لے کر کے جائے گی، بچہ سنبھالے گی کہ بکری سنبھالے گی؟ نہیں بچے کو مت لے جا، تو اکیلی جا۔ کہتی نہیں اماں جان جب تک بھائی محمد نہیں جائے گا تو میں اکیلی نہیں جاؤں گی، جب تک میرا بھائی نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ کہتی سیما کیا بات ہے بتاؤ۔ سیما کہتی ہے امی جان سنیے، ایک بار میں اپنے بھائی کو لے کر کے گئی تھی بکری چرانے، تو کچھ ایسا ہوا تھا، میں 3 عجیب چیز دیکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ جب میں بکری چرا رہی تھی اپنے بھائی کو میں گود میں لی تھی، تو ایک راہب آیا، راہب آ کر کے کہنے لگا اے سیما تیرا بھائی بہت خوبصورت ہے، تیرا بھائی بہت حسین ہے، تیرا بھائی بڑا ہو کر کے بہت بڑا انسان بنے گا، تمام نبیوں کا نبی بنے گا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی امی۔ اور دوسری بات یہ ہے امی کہ جہاں جہاں میں بھائی کو لے کر کے جاتی تھی، جہاں جہاں میں بھائی کو لے کر کے جاتی تھی وہاں وہاں بادل میرے سر کے اوپر رہتا تھا، تو مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی امی۔ جہاں جہاں میں بھائی کو لے جاتی ہوں وہاں وہاں بادل مجھے ٹھنڈی پہنچاتا ہے، سائے میں رکھتا ہے۔ اور تیسری بات امی یہ ہے کہ میں بکری لے کر کے جاتی ہوں، بھائی میرے گود میں ہوتا ہے، بکری چلتی ہے چلتی ہے، چلتے چلتے جب بکری کا سب کا پیٹ بھر جاتا ہے امی، تو سب بکری جہاں میں بیٹھی رہتی ہوں نا وہاں آ جاتی ہے، وہاں آ جاتی ہے۔ میں بھی نبی کو دیکھتی ہوں اور بکری سب بھی نبی کو دیکھتی ہے، بکریاں بھی سب نبی کو دیکھنے لگتی ہے امی۔ مجھے پریشانی نہیں ہوتی بلکہ مجھے آسانی ہوتی ہے، کیا کمال والے ہیں میرے نبی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں رکھی تھی، تو ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، انگلی سے کھیل رہے تھے۔ کہتا حلیمہ کہتی ہے کہ میں جب آقا کے انگلی کو دیکھتا تو اوپر چاند کو دیکھتا، جدھر جدھر آقا انگلی کرتے ادھر ادھر چاند جاتا تھا۔ ہاں دیکھیں میرا نبی کیا کمال والا نبی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں جب میرا نبی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں تھا، جھولے میں تو میں جھولا جھلاتی تھی، نبی ایسے ایسے انگلی کرتے تھے چاند بھی جھولا کرتا تھا۔ پر حلیمہ آگے کہتی ہے کہ اگر میں کسی کام میں مصروف ہو جاتی تھی نا تو جبرائیل خود آتے تھے اور نبی کا جھولا جھلاتے تھے۔ ارے جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اور اس جبرائیل سے پوچھا جائے جبرائیل تم ہی بتاؤ کیا میرے نبی جیسا کوئی ہے، تو جبرائیل کہے کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب جبرائیل فرشتہ کہے نبی جیسا کوئی نہیں اور آج کا وہابی کہے نبی ہے میرے جیسا، ارے وہابیوں سنو، تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو نا۔ نبی معراج میں گئے تحفہ لے کر کے آئے، نبی تحفہ لے کر کے آئے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے، ٹائم تو ہو گیا ہے، بس یہ آخری بات تو بہت ساری کرنی تھی لیکن خیر کبھی موقع ملے گا تو کریں گے، کہ میرا نبی ایسا کمال والا نبی ہے کہ جب میرا نبی جہاں جاتا تھا تو اسے فرشتے اس کے اوپر سایہ کرتے تھے، بادل اس کے اوپر سائے میں آ جاتے تھے۔
میرا نبی کا کمال نبی ہے. نبی معراج میں گئے اور تحفے میں لائے, اور تحفہ کس نے دیا؟ رب نے تحفہ دیا. اب دیکھیے اگر ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں. غریب بھی آتا ہے, امیر بھی آتا ہے, امیر سے امیر بھی آتا ہے, امیر سے امیر سے امیر بھی آتا ہے. کوئی نیتا آتا ہے, سرپنچ آتا ہے, مکھیا آتا ہے, ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں اور سب کا تحفہ جدا جدا ہوتا ہے, جدا جدا تحفہ ہوتا ہے. اگر کوئی لکھ پتی ہے تو لکھ پتی کے حساب سے تحفہ لاتا ہے, اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو کروڑ پتی کی حیثیت کے حساب سے تحفہ لاتا ہے. اگر کوئی 10,000 کمانے والا ہے تو وہ 10,000 کمانے کے حساب سے تحفہ لاتا ہے. لیکن قربان جاؤں ہماری قسمت پر کہ ہمارے لیے نبی تحفہ لائے. اور کہاں سے لائے؟ نبی اپنے رب کے پاس سے. اور میرا رب تو وہ ہے جس کے قبضہ میں پوری دنیا ہے, جس کے صدقے سے جس نے اپنی پوری دنیا کو بنایا. میرا نبی تو وہ ہے جس کے سوا کچھ عبادت کے لائق نہیں ہے. میرا نبی تو وہ ہے جو پوری دنیا کا مالک ہے. اب سوچئے کہ جب میرا نبی میرے نبی کو تحفہ دے رہا ہے, میرا رب میرے نبی کو تحفہ دے رہا ہے, تو تحفہ کتنا قیمتی ہوگا, کتنا اعلیٰ ہوگا, کتنا بہتر ہوگا. میرے نبی کو رب نے جو تحفہ دیا وہ اور کچھ نہیں بلکہ نماز تحفے میں دیا. نماز تحفے میں دیا. اس سے معلوم پڑا کہ نماز جیسی قیمتی کوئی اور شے نہیں ہے, کہ نماز جیسی قیمتی کوئی شے نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں نادان, تو کہتا ہے نا نبی ہماری طرح. جب نبی نے تو 50 وقت کی نماز لایا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنا نہیں چلے گا, آپ کی امت نہیں چلا پائے گی, نہیں پڑھ پائے گی. نبی گئے, پھر 5 کم ہوا, پھر 5 کم ہوا, پھر 5 کم ہوا. اسی طرح نبی جاتے رہے, رب کا دیدار کرتے رہے. نبی جاتے رہے, رب کا دیدار کرتے رہے. موسیٰ بھیجتے رہے. کیا محبت تھی نبی اور موسیٰ میں. کوئی اور ہوتا, ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا, کہتا ہے جو تو بار بار مجھ سے کہتا ہے اپنے استاد کے پاس جا, کم کرا کے آ. استاد کے پاس جا, سبق کم کرا کے آ. استاد کے پاس جا, سبق کم کرا کے آ. ایک بار بتا دینا کتنا کم کرا کے لاؤں. تو بار بار کیوں بھیجتا ہے؟ لیکن میرا نبی موسیٰ بھیجتے ہیں میرے نبی کو. میرا نبی رب کے پاس جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. موسیٰ پوچھتے ہیں اب کتنا ہے؟ نبی کہتے ہیں 45 بچا ہے. پھر موسیٰ کہتے ہیں نہیں آپ کی امتی نہیں چلا پائے گی, آپ کی امتی نہیں پڑھ پائے گی. میرا نبی رب کے پاس جاتے رہتے ہیں, کم ہوتے رہتا ہے, جاتے رہتے ہیں, کم ہوتے رہتا ہے, یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز بچتی ہے. موسیٰ سے کہتے ہیں اب 5 بچا ہے. موسیٰ کہتے ہیں اب آپ کی امتی پڑھ لیں گے, آپ مت جائیے. قربان جاؤ اللہ کے نبی پر. نبی 5 وقت کی نماز ہمیں لا کر کے دیے. میں اس صحابی سے کہتا ہوں اے صحابی, تو نبی کو کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے, تو نبی کو کہتا ہے نبی کے پاس اختیار نہیں ہے, تو نبی کو کہتا ہے نبی ہماری طرح ایک عام انسان ہے, تو چل تم بھی جا کر کے 5 ٹائم کی نماز ہے نا 6 گھنٹے 6 لے آ. پھر مانو تو نبی کے جیسا ہے, پھر مانو تو نبی سے اعلیٰ ہے, پھر مانو تو نبی سے ایسا اچھا ہے. اے نادان, جب تو نماز 5 سے 6 نہیں کر سکتا تو رب کے محبوب کو اپنی طرح کیسے کر سکتا ہے؟ رب کے محبوب کو اپنی طرح کیسے کر سکتا ہے؟ نادانو, اپنی دکان بند کرو اور لوگوں کو جہنم کے اندر بنانے سے بند کرو. جہنم کو بھرنے کے چکر میں تلے ہو. بھولے بھالے سنی کو بلا کر کے لے کے جاتے ہو, 40 دن لے جاتے ہو, 10 دن لے جاتے ہو, 7 دن لے جاتے ہو. پیشانی کالی ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں نمازی ہو گیا. حالانکہ اس سے پوچھو تو کہتا ہے وضو میں کتنے فراز ہے, تو کہتے ہیں ہم کو تو یہ بتایا نہیں. پوچھے کہ غسل کا طریقہ بتایا؟ نہیں یہ سب تو کچھ نہیں بتایا. کیا بتایا؟
बोला दरगाह पे नहीं जाना चाहिए। क्या बताया? दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, नबी को नहीं मानना चाहिए, नबी हमारी तरह है, दरगाह पे जाना शिर्क है, दरगाह पे जाना बिदअत है। मैं सुन्नियों से कहूँगा, ए सुन्नियों, तुम इस नादानों से, इस नाहंजारों से बच करके रहो। अगर तुम यहाँ बच गए तो कल कयामत में भी कामयाब हो जाओगे, कयामत में भी बच जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। क्योंकि जन्नत बनी है नबी के लिए, और जन्नत में वही जाएगा जो नबी का होगा, जो नबी का नहीं होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। आइए मैं अपनी गुफ्तगू यही ख़त्म करता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अगर मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ अता फरमाए, और हमारा बैठना यहाँ पे सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफा जाने रहमान तेला ओ सलाम शमे बस में